میں تو امتی ہوں اے شاہ وہاں صاحب فرماتے تھے، بلکہ حضرت نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بچپن میں، مولانا صاحب چھوٹے سے تھے، ان سے پوچھا کہ یوسف قطب بننا چاہتے ہو؟ کہ ہاں۔ کہ تمہیں قطبیت کا، قطب بننے کا نسخہ بتا دوں؟ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بہت ذکر سے آدمی قطب بن جاتا ہوگا۔ فرمایا قطب بننا چاہتے ہو؟ کہ جی۔ فرمایا کہ دیکھو، جہاں جس ماحول میں سنتوں کا خلاف، سنت کے خلاف ماحول ہو، جہاں سنت کے خلاف ماحول ہو، وہاں تم سنت پر عمل کیا کرو۔ یہ قطب بننے کا راستہ ہے۔ یہاں اچھے اچھوں کو دیکھا ہے، اچھے اچھوں کو، اللہ مجھے معاف کرے، میں کسی کو متہم نہیں کرتا، لیکن یہ حقیقت ہے، اچھے اچھے پڑھے لکھے، ان کی سنت کا مجاہدہ ان کے گھر میں نہیں ہے۔ یہ گھر میں سنت کے مطابق کھانا کھا رہے ہیں، کوئی مجاہدہ نہیں ہے۔ یہ اپنے شعبے میں، یہ اپنے ماحول میں سنت عمل کرنے کا کوئی مجاہدہ نہیں ہے۔ ہاں، ذرا کسی ان کے محسن، ان کے چاہنے والے، ان کے کسی دوست کے یہاں شادی ہو اور یہ وہاں جائیں اور وہاں کھانا خلاف سنت ہو رہا ہو، یہ کہیں کہ اس وقت تو موقع نہیں ہے سنت پر عمل کرنے کا، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لہذا یہ کوئی سنت ہی تو ہے، فرض تو ہے نہیں، اور اس موقع بھی نہیں سنت عمل کا۔ سنت پر عمل کرنا عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، سنت عمل کرنا امت کو سنت کی تعلیم دینے کے لیے ہے۔ اور سنت کے احیاء کا جہاد، ایک سنت کو زندہ کرنے کا جہاد، مخالف ماحول میں عمل کرنے کا نام ہے، چھپ کر عمل کرنے کا نام سنت کا جہاد نہیں ہے۔ کیونکہ اتباع سنت اور احیاء سنت، اتباع سنت جہاد نہیں ہے، احیاء سنت جہاد ہے۔ میں کچھ ضروری بات عرض کی ہے، اتباع سنت جہاد نہیں ہے، احیاء سنت جہاد ہے، کہ آپ وہاں سنت کو زندہ کریں جہاں اس سنت کے خلاف ماحول ہے، ورنہ یہ بہروپی ہے، بہروپی ہے، جہاں جیسا موقع ہوتا ہے میں وہاں ویسا کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، جہاں جیسا موقع ہو وہاں ویسا کر لو۔ میں تم سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں جن لوگوں کا تعارف کرایا ہے وہی یہ لوگ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اسلام اور کفر کے بارڈر پر چلتے ہیں، کنارے کنارے۔ اگر اسلام کی طرف خیر دیکھتے ہیں ادھر پلٹ جاتے ہیں، کفر میں خیر دیکھتے ہیں تو ادھر پلٹ جاتے ہیں۔ یہ حالات دیکھ کر چلتے ہیں، حکم دیکھ کر نہیں چلتے۔ ایسا فرماتے تھے کہ اگر کار کے مقابلے میں گدھے پر بیٹھنے میں فخر محسوس نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے۔ اگر کار کے مقابلے میں گدھے پر سواری کرنے میں فخر محسوس نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اتباع سنت، سنت کے اتباع۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اتنا اتباع سنت کا کرتے تھے، اتنا اتباع سنت کرتے تھے کہ روایت میں ہے کہ اگر کوئی دیکھے تو پاگل سمجھے۔ ایک درخت تھا مدینے سے دور صحرا میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لیتے مشکیزے میں، سوار ہوتے اونٹ پر، وہاں جاتے اس درخت کو پانی لے کر آتے۔ جنگلی درخت، نہ کوئی سائے کا فائدہ نہ کوئی پھل کا فائدہ۔ پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ اس درخت کو زندہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
اتنا سفر کر کے آپ جاتے ہیں، پانی لے کر اٹھا کر پھر اس میں پانی ڈال کے آتے ہیں، کیوں؟ فرمانے لگے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اس درخت کے پاس، اس درخت کے قریب قضاء حاجت کرتے ہوئے دیکھا ہے، صرف اس یادگار کو باقی رکھنے کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ وہاں ایک مرتبہ قضاء حاجت کر لی، یہ اس درخت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جہاں آپ نے قضاء حاجت کی ہے۔ ہم آپ کے قضاء حاجت کے طریقے کو جانتے بھی نہیں ہیں، جانتے بھی تو عمل نہیں کرتے۔ ہم قضاء حاجت کی سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کی قضاء حاجت کرنے کی جگہ کے درخت کو زندہ کرنے کی کوشش میں ہیں۔ میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، خدا کی قسم، باطل یہ نہیں کہے گا نماز مت پڑھو، باطل یہ نہیں کہے گا زکوٰۃ مت دو، باطل یہ نہیں کہے گا روزہ مت رکھو، باطل یہ نہیں کہے گا حج مت کرو۔ وہ یہ کہے گا کہ صرف تم اپنی عادات اور ضروریات میں ہمارے تابع ہو جاؤ۔ اسلام کا خلاصہ، اسلام کا حسن، اسلام کی جاذبیت، اسلام کا وقار، اسلام کی حقیقت وہ محض اتباع سنت میں ہے، محض اتباع سنت میں ہے۔ ہمیں صحابہ میں فرق یہ بیٹھا ہے، وہ سنت عمل کرتے سنت ہونے کی وجہ سے، ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے۔ چھوڑ دو سنتیں،